انگلش پیراگراف۔ کتابیں بھی عجیب نعمت ہے۔ عجیب یعنی ونڈرفل، بلیسنگ یعنی نعمت۔ بکس آر اے ونڈرفل بلیسنگ۔ جب رنج و الم کے بادل ہماری زندگی کو تاریک کر دیتے ہیں۔ کلاؤڈز بادل، گلوم اینڈ سورو، رنج و الم۔ ڈارکن یعنی تاریک۔ وین دا کلاؤڈز آف گلوم اینڈ سورو ڈارکن اوور لائف، تو یہ ایک اچھے دوست کی طرح شیریں الفاظ سے ہماری ڈھارس بندھاتی ہیں۔ ٹرو فرینڈ یعنی اچھے دوست کی طرح، کنسول ڈھارس بندھاتی ہیں۔ سویٹ ورڈز شیریں الفاظ سے۔ لائک اے ٹرو فرینڈ کنسول اس with sweet words. When our friends or relatives leave us, they never desert us alone. لیکن ہمیں کتابوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ But we should be very careful. ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے in the selection، انتخاب میں آف بکس کے۔ بٹ وی شوڈ بی ویری کیئرفل ان دا سلیکشن آف بکس۔ بعض کتابیں سانپ سے زیادہ زہریلی اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ سم بکس آر مور پوائزنس، کچھ کتابیں بہت زہریلی ہوتی ہیں دین اے اسنیک، ایک سانپ کی طرح، اینڈ مور ڈینجرس، اور بہت خطرناک ہوتی ہیں دین اے اسکارپین، بچھو کی طرح۔ ہمیں ہمیشہ اچھی اور مفید کتابیں پڑھنی چاہیے۔ وی شوڈ آلویز ریڈ good and useful books. Books are a wonderful blessing. When the clouds of gloom and sorrow darken over life, they, like a true friend, console us with sweet words. When our friends or relatives leave us, they never desert us alone. But we should be very careful in the selection of books. Some books are more poisonous than a snake and more dangerous than a scorpion. We should always read good and useful books. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان is basically an agriculture بیسڈ کنٹری، اور لوگوں کی ایک بھاری اکثریت دیہات میں رہتی ہے۔ اینڈ دا میجورٹی آف دا پیپل لائوز ان ولیجز۔ کسانوں کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ دا فارمر ہیو ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ، لیکن ان کی بہتری اور خوشحالی پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ بٹ they are not properly given attention for the betterment and prosperity. دیہات میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے۔ There is lack of basic facilities in the village. شاید اسی لیے لوگوں کی بڑی تعداد شہروں کا رخ کرتی ہے۔ Perhaps the majority of the people migrate towards the cities. قائد اعظم کی شخصیت بڑی پروقار تھی۔ شخصیت پرسنالٹی، پروقار ڈگنیٹی۔ قائد اعظم was a great personality of dignity. قائد اعظم کی شخصیت بڑی پروقار تھی۔ آپ ہندوؤں اور انگریزوں کے برے عزائم کو فوری سمجھ جاتے تھے۔ کوئک یعنی فوری طور پر، انڈرسٹینڈ یعنی سمجھ جاتے تھے، موٹیوز عزائم کو۔ ہندوؤں اور انگریزوں یعنی انگلش اینڈ ہندوز۔ یو ور کوئک ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھ جاتے تھے، دی موٹیوز عزائم کو، آف انگلش اینڈ ہندوز، انگریزوں اور ہندوؤں کے۔ یو ور کوئک ٹو انڈرسٹینڈ دا موٹیوز آف انگلش اینڈ ہندوز۔ اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود آپ نے آرام نہیں کیا۔ ڈسپائٹ ہز
ڈکلائننگ ہیلتھ، اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود یو ڈو ناٹ ریسٹ، آپ نے آرام نہ کیا، ڈاکٹروں نے آپ کو مشورہ دیا، ڈاکٹر ایڈوائزڈ ریسٹ یو، لیکن آپ کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا، بٹ یو ہیڈ پین ان دا ہارٹس، آپ کے دل میں درد تھا آف مسلمس، مسلمانوں کے لیے، آپ اتحاد، یقین اور نظم و ضبط پر یقین رکھتے تھے، یقین یعنی بلیو، یو بلیو، آپ یقین رکھتے تھے ان یونٹی، اتحاد، فیتھ، یقین اینڈ ڈسپلن اور نظم و ضبط پر، یو بلیو ان یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن دیم، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کام کام اور کام، اور خود بھی اس پر عمل کرتے تھے، یو آلویز فالو دا ورک اینڈ ورک اینڈ ورک، ہی سیز، قائد اعظم واز اے گریٹ پرسنالٹی آف ڈگنیٹی، یو ور کوئک ٹو انڈرسٹینڈ the motives of English and Hindus. Despite his declining health, you do not rest. Doctors advised rest you, but you had pain in the hearts of Muslims. You believe in unity, faith, and discipline them. You always follow the work and work. English paragraph. معاف کر دینا اچھی بات ہے، اٹ از گڈ ٹو فارگیو، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قاتلوں، دہشت گردوں اور تخریب کاروں کو معاف کر دیا جائے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایٹ آل دا کلرز، کے قاتلوں کو، ٹیررسٹ، دہشت گردوں کو، اینڈ سیپٹرس، اور تخریب کاروں کو، شوڈ بی فارگیون، معاف کر دیا جائے۔ اٹ از گڈ ٹو فارگیو بٹ اٹ ڈز ناٹ مین ایٹ آل دیٹ کلرز، ٹیررسٹ اینڈ سیپٹرس شوڈ بی فارگیون۔ اس سے معاشرے میں بے چینی، لاقانونیت اور تشدد جنم لیتا ہے۔ اٹ کریٹس، یہ پیدا کرتا ہے، ریسٹ لیسنس، بے چینی، ان لافلنس، لاقانونیت، اینڈ وائلنسز، اور تشدد، ان دا سوسائٹی، معاشرے میں۔ اٹ کریٹس ریسٹ لیسنس، ان لافلنس اینڈ وائلنس ان دا سوسائٹی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے کی اصلاح ان سزاؤں سے ہو سکتی ہے؟ دا کوسچن اروسز، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ڈز دا سوسائٹی، کہ معاشرہ، ریفارمز، اصلاح ہو سکتی ہے، تھرو دیز پنشمنٹ، ان اصلاحوں کے ذریعے۔ بظاہر یہ درست لگتا ہے، اپرینٹلی اٹ سیمز، یہ معلوم ہوتی ہے، بظاہر کریکٹ، بالکل ٹھیک معلوم ہوتی ہیں، مگر ان جرائم کی وجوہات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، بٹ اٹ از ویری نیسیسری، یہ بہت ضروری ہے، ٹو ایریڈیکیٹ دا ریزنز آف دیز کرائمز، ان جرائم کو ختم کرنا۔ چاند ایک سنسان سیارہ ہے، سنسان یعنی uninhabited. Moon is uninhabited planet. چاند کا دن ہمارے 15 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ A lunar day، چاند کا دن is equal، برابر ہوتا ہے، to over 15 days، ہمارے 15 دنوں کے برابر۔ A lunar day is equal to over 15 days۔ اس کا مطلب ہوا کہ چاند پر آدھا مہینہ تاریکی رہتی ہے۔ It means، اس کا مطلب ہوا that on moon، چاند پر there remains، رہتی ہے، darkness، تاریکی for half a month، آدھا مہینہ۔ It means that on moon there remains darkness for half a month۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ The moon revolves around the sun، around the earth۔
چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چمکدار نظر آتا ہے۔ When sunlight falls، جب سورج کی روشنی پڑتی ہے on the moon، چاند پر it looks bright، یہ بہت چمکدار نظر آتا ہے۔ انسان نے چاند کو اپنی کہانیوں کا موضوع بھی بنایا ہے۔ A man has made، انسان نے بنایا ہے the moon، چاند کو his topic، اپنا موضوع in his tales also، اپنی کہانیوں میں بھی۔ A man has made the moon his topic in his tales also۔ The moon، چاند کو حسن سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ The moon is compared to beauty also۔ Moon is uninhabited planet۔ A lunar day is equal to over 15 days۔ It means that on moon there remains darkness for half a month۔ The moon revolves around the earth۔ When sunlight falls on the moon it looks bright۔ A man has made the moon his topic in his tales also۔ The moon is compared to beauty also۔ عظیم لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ The lives of great people، عظیم لوگوں کی زندگیاں are a model، نمونہ ہیں for us، ہمارے لیے۔ عظیم لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ The lives of great people are a model for us۔ انہوں نے دن رات کام کیا۔ They worked، انہوں نے کام کیا day and night، دن اور رات۔ They worked day and night۔ انہی کی وجہ سے ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ We are leading، ہم بسر کر رہے ہیں a respectful life، عزت کی زندگی due، وجہ سے to them، ان کی۔ انہی کی وجہ سے ہم عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ We are leading a respectful life due to them۔ اگر ہمارے بزرگ محنت نہ کرتے تو ہم غلام ہوتے اور آزادی کی نعمت سے محروم ہوتے۔ If our elders، اگر ہمارے بڑے had not worked hard، محنت نہ کرتے then، تو ہم we are slaves، غلام ہوتے and deprived، محروم ہوتے of the blessings، نعمت سے of freedom، آزادی کی۔ If our elders had not worked hard then we were slaves، تو ہم غلام ہوتے and deprived of the blessing of freedom۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ By the grace of God، اللہ کے فضل سے۔ Today، آج۔ We are living، ہم رہ رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں independently، آزادی سے۔ The lives of great people are a model for us۔ They worked day and night۔ We are leading a respectful life due to them۔ If our elders had not worked hard then we were slaves and deprived of our blessing of freedom। By the grace of God, today we are living independently۔